حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا، اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا. نہیں میں سادہ لفظوں میں کہوں نا، یہ میلاد منانا اور حضور کی آمد پر خوشیاں کرنا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے، کفر کیا نا جی، انکار کیا نا. حضرت انکار کے پیچھے نا کوئی وجہ ہونی چاہیے. اے منہ اٹھا کے بندہ بدعت یہ شرک کا فتویٰ نہ لگا دے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سالڈ ریزن. یاد رکھیے حرام ہونے کے لیے نص قطعی چاہیے، قطعی دلیل چاہیے، قطعی دلیل. اور حلال ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے حرام پر کوئی دلیل نہیں. میں ایک دو مثال آپ کو میں عرض کروں. قرآن پاک کے اندر جو چیزیں حرام تھی اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، حرام، مردار، یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہیں. باقی یہ ذکر کرنے کے بعد کہا سب باقی سارا حلال ہے، کھاؤ، جب تک کہ کوئی قطعی دلیل نہ آ جائے. اسی طرح جتنے رشتے حرام تھے وہ اللہ نے ذکر کر دیے قرآن پاک. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم عماتکم، بہن بھی حرام ہے، خالہ بھی حرام ہے، ماں بھی حرام ہے، بیٹی بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام، یہ رشتہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. جو حرام تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا اب باقی سارے حلال ہیں جس کے ساتھ مرضی رشتہ. حرام کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے. اچھا پھر جب ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ان کا اشارہ ملے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالات زندگی سے، ان کی شخصیات سے ہمیں ان کا ثبوت ملے، پھر اس کے باوجود اس کو شرک اور بدعت کہنا بڑی جرت کی بات ہے، بڑی بات ہے بھائی. اس بندے کی میں جرت کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکر لی. اس کی جرت کو سلام ہے جی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا. ابن عباس نے فرمایا یہ لوگ کفار قریش ہیں. عمر نے کہا وہ قریش ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3977 نمبر پر روایت موجود ہے، حضور اللہ کی نعمت ہیں. اس پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ مسرت کرنا. اچھا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا کیا ہے، میلاد پر ہمارا معمول کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ فلاں دن ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، آپ تشریف لائیے گا. سارے احباب نہا دھو کے، صاف ستھرے ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے اکٹھے ہو کے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس محفل کی ابتدا ہوتی اللہ کے قرآن سے، تلاوت کلام پاک. کوئی ایسی محفل نہیں جس کی ابتدا قرآن سے نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے گا کیا مسلمانوں کا صاف ستھرا ہو کر مسجد میں آنا اور ذکر الہی سننا، قرآن سننا، یہ کیا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نعت شریف پڑھی جاتی ہے، آپ کی تعریف کی جاتی ہے. آپ کی جو عربی میں پڑھ سکتا ہے وہ عربی میں پڑھتا ہے، جو فارسی میں پڑھ سکتا ہے وہ فارسی میں پڑھتا ہے، جو اردو میں پڑھ سکتا ہے. پھر تیسرا جو سیشن ہوتا ہے وہ ہے ایک عالم دین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو سیرت بیان کرتا ہے یا وہ تذکرہ کرتا ہے، ان روایات کو بیان فرماتے ہیں جس کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے متعلقات کو بیان کرتے ہیں. کیا نعت پڑھنا ناجائز اور حرام ہے؟ یا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا آپ کے میلاد کو بیان کرنا یا آپ کا تذکرہ کرنا یہ حرام ہے؟ پھر اس کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کر دی جاتی ہے یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد حسب توفیق جو لنگر دے سکتا ہے دیتے ہیں، نہیں دیتے تو بس دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں. جن کی حسب توفیق ہوتی ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. دعا کرنا حرام ہے، کھانا کھلانا حرام ہے،
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے، اس میں سے حرام کون سی چیز ہے؟ اگر یہ ساری جائز ہیں، فردن فردن یہ جائز ہیں، تو مجموعہ ہو جائے، ایک ہی جگہ پر قرآن بھی پڑھا جائے، حضور کی نعت بھی پڑھی جائے، سیرت بھی بیان کی جائے، دعا بھی کی جائے، درود و سلام بھی پڑھا جائے، تو یہ مل کے اکٹھا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حرام نہیں ہے تو بڑی جرت کی بات نہیں اس کو بدعت کہنا اور اس کو حرام کہنا یا شرک کہنا، کتنی جرت کی بات ہے۔ اچھا جی، اب رہی بات یہ، اعتراض کیا جا سکتا ہے جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرافات شروع ہو گئی۔ میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ کس اہل سنت، حضرت مجھے میں ایک زمانہ ہو گیا محفل پہ جانا میں نے چھوڑ دیا، تقریباً 14 سال کے بعد میں کسی محفل پہ جا کے میں بیان کے لیے گیا، اور جب وہاں پر میں نے خرافات ہوتی دیکھی میں اٹھ کے آ گیا، ان کو تنبیہ کی، اٹھ کے آ گیا۔ کس اہل سنت کے عالم نے کہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈانس کرنا جائز ہے، خرافات کرنا جائز ہے، ڈھول ڈھمکا کرنا جائز ہے؟ ہم تو وہ محفل بھی نہیں جائز سمجھتے جس محفل کے اندر دف بجا کے گانوں کی طرز میں نعت پڑھی جائے، ہم تو اس کو بھی نہیں کہتے، ہم ان کی بھی درگت بنا دیتے ہیں۔ پچھلا جمعۃ المبارک جن ساتھیوں نے میرے پیچھے پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کیسی درگت بنائی ان کی۔ یہ تو حرام خور ہے، یہ محفل نعت نہیں کروا رہے، یہ تو مذہبی مجرے کروا رہے ہیں، نام اسلامی لگا دیا، اندر سارا گند بھرا ہوا ہے۔ کوئی ایک اہل سنت کا عالم بتائیں جس نے ان تمام خرافات کو جائز قرار دیا۔ ہم غلط چیز کو غلط کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے غلط ہو۔ آج میں آپ صبح میں آپ کو بتاؤں، جب میں مسجد کھولنے کے لیے آیا نا جی تہجد کے وقت میں، تو یہاں پہ کوئی پیشاب کر گیا، پخانہ کر گیا باہر گیٹ کے سامنے۔ اب اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تالا لگا دینا چاہیے تھا، جاؤ جی آج آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر آج کوئی پیشاب کر گیا۔ مسجد میں بند کر دیتا کہ پخانہ ہوا جی، میں مسجد نہیں کھول رہا جی، آپ کسی اور مسجد میں۔ یا اس کا حل کیا تھا؟ اس گندگی کو میں نے صاف کیا، مسجد کو پاک کیا، اور ہم الحمدللہ خیر و عافیت سے نماز پڑھیں۔ یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ ٹھیک تھا یا مسجد بند کر دی جاتی وہ ٹھیک تھا؟ مسجد میں گندگی آ جائے تو مسجد نہیں بند کرتے، گندگی کو دور کرتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر ایک بدو نے پیشاب کر دیا تو حضور نے مسجد نبوی بند کروا دی تھی یا آقا جی نے صاف کروایا تھا؟ حضرت کسی کام میں اگر خرافات آ جائے نا تو اس خرافات کی وجہ سے وہ عمل نہیں بند کرنا چاہیے، ان خرافات کو ختم کرنا چاہیے۔ اصول یہ ہے، اگر محفل نعت کے نام پر کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گانوں کی طرزوں میں پڑھ رہا ہے تو یہ خرافات ختم کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو ذکر بند کر دیا جائے، درود و سلام بند کر دیا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان کی محفلوں پہ جایا جائے اور نہ ان کی محفلوں کو سنا جائے، نہ ان کو سپورٹ کیا جائے، یہ خود بخود خرافات ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے لوگ، ہمارے جو اس وقت عام سادہ مسلمان ہے، وہ بچے کو عالم دین بنانے کی طرف توجہ نہیں کر رہے، وہ نعت خان کے نام پر ایک میراثی تیار کرنے کے لیے زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں کہ عالم تو ساری دن بھوکا مرتا رہتا ہے، وہ تو سائیکل بھی نہیں لے سکتا، اور جناب 4 دن تسی نعتیں پڑھو۔ جناب بڑے بڑے نعت خان 1 لاکھ روپے سے نیچے پیسہ نہیں لیتے، تو جب آپ اپنے ہاتھ سے خود تباہی کی طرف جائیں گے تو دنیا نے تو یہ نظارہ دکھانا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ آج کون سی ایسی محفل ہے جس محفل کے اندر آپ کے آنسو بہتے؟ آپ کو ایسی محفل نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محفل کرنا چھوڑ دیا جائے، ان خرافات کو ختم کیا جائے۔ پھر اس کی وجہ سے ہر ایک بندہ بولتا ہے، اب دیکھیں نا جی، جو بھنگی ہو، جو چرسی ہو، جو اس طرح کا اجٹ اور اس طرح کا معاملہ ہو، وہ کہتے نہیں جی اے بریلوی اے سنی وہ سیدھا ساڈے کھاتے، ہر چرسی ساڈے کھاتے، ہر بھنگی ساڈے کھاتے، ہر بےمان ساڈے کھاتے۔ ایسا بالکل نہیں۔ اچھا جی، اس صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اور فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا یہ مطلوب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل
یہ سورہ آل عمران کی 171 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ان احادیث اور آیات اور آثار سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور اللہ کی نعمت بھی ہیں، اور ان چیزوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، احسان ادا کرنا۔ ابھی آپ نے نا جی سنا ہوگا واقعہ کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، اور جب وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، تو خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیا۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی سنا کیا بنیا؟ اس نے کہا ساری زندگی اللہ کے رسول کی مخالفت کی، کیا بننا تھا؟ جہنم میں جل رہا ہوں۔ اور ایک وہ دن آتا ہے پیر کا دن، جس دن میرے آقا جی نے کہا، آپ سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ ہی کیوں رکھتے ہیں؟ ہر روز آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا تجھے نہیں پتا یہ میرے پیدائش کا دن ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ اچھا جی، ابو لہب سے پوچھا، اس نے کہا وہ جس دن حضور پیدا ہوئے تھے اور میں نے اس کو آزاد کیا تھا، اس دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے، اس دن مجھے راحت ملتی ہے، پورا ہفتہ باقی جو ہے میرے اوپر عذاب کی شدت برقرار رہتی ہے۔ ایک کافر لونڈی آزاد کرے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، ایک مسلمان حضور کی ولادت پر مٹھائی تقسیم کرے، کھانا تقسیم کرے، ہدیات پیش کرے، تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ سادہ سا سوال ہے، کیا اس کو گناہ ملے گا؟ کافر خوشی کا اظہار کرے، اس کو تخفیف مل رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ثواب تو نہیں مل سکتا نا، جنت نہیں مل سکتی، کافر مرا نا، لیکن جو مسلمان ہیں، اور جس وقت میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اچھا آپ نے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا، ایک میں کتاب برکت کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، امام سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ شریف، کہ جس مہینے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس مہینے میں بلکہ اس سال میں اللہ وحدہ لا شریک نے سب عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، کیونکہ عرب کے اندر رواج کیا تھا؟ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ میں وہ جگہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جہاں پر زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، اور میں وہاں پر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے دنیا کو کیا کیا آسانیاں ملی، اور عورتوں کے اوپر کیا احسان بن کے آپ تشریف لائے ہیں کہ قیامت کی دیواروں تک ہر آنے والی عورت اگر آپ کا شکریہ ادا کرتی رہے، شکریہ نہیں ادا کر سکتی۔ ہر عزت، ہر مقام اللہ کے حبیب کے صدقے ملا ہے ان کو تو ہر سانس کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بیٹے تقسیم کرے تو جائز ہے، ہم لنگر تقسیم کریں تو ناجائز ہو گیا، غلط بات۔ یہ جو عیدین کے اوپر آپ نے کبھی، یہ عیدین کے اوپر کیا خرافات ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ چھوٹی عید پہ یا بڑی عید پہ ہر پارک بھرا ہوتا ہے، ہر سلما ہاؤس، ہر جگہ پارٹی 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 پارٹی، جناب او تیری خیر ہو جائے، اس پر کوئی نہیں بولا، وہاں پر بدعت اور شرک کا فتویٰ نہیں آیا، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آتے ہیں تو وہاں پر شرک اور بدعت کا فتویٰ جو چلتا ہے، حضرت یہ اہل علم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، باقی جاہل کی بات تو کیا ہے، بلے لگ رہے ہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش کس پہ ہوتا ہے؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اثیم، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش کس پہ ہوتا ہے؟ تنزل افاق اثیم، سب سے زیادہ منہ پھٹ، گلم گلوچ کرنے والا اور فسادی آدمی، شیطان اس کی کمر پہ کہتا ہے شاباش، تو ہی تو میرا پتر ہے، تو میرا حق ادا کیتا ہے۔ علم طبیعت کے اندر ٹھہراؤ رہتا ہے، کفر نہیں لاتا۔ 50 سال پہلے میں نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلک کا عالم ایک سٹیج پہ ہوتا تھا،
اس وقت آج سے 41 سال پہلے ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی. ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی اس پہ مینار پاکستان میں. پورے پاکستان سے ہر مسلک کا بندہ ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. آج 40 سال کے بعد میں یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں، مسلک ایک، عقیدہ ایک، امام ایک، مذہب ایک، لیکن کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک. بڑا سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا